نماز دے باغ وچ ایک باغ بناوے اور بڑی سونی کاوش قبلہ فخر سعادات حضور سید ایجاد حسین شاہ صاحب و تمام سعادات کرام نعت خوانی دا سلسلہ جاری ہے. سادہ مہمان ثنا خان چیچا وطنے والے وہ بھی بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. انہیں دی بھی سنیا نعتاں سن کلام سن تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ وارا جس نے دیکھا اے مولا سمجھے تے سبحان اللہ فرما چھوڑو یا عملی والے کا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبان. اولاد علی کی ارے شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی تن من وارا جس نے دیکھا. جب کچھ سمجھ لیا ہاتھ کھڑا کرتے سبحان اللہ. یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ اللہ نے ان کو ارے پاس بلایا. رسول اللہ یہ سرور ملے درود پاک پڑھ کے باواز بلند بولے ذرا سبحان اللہ. یہ خوبصورت حمد و نعت دعا کلام قبولیت کا ٹائم ہے تو مل کے ہم پیش کریں گے ارتجال کریں. نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا ادب کر میری اللہ نصیب کھول میرا 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 مدد کر میری اللہ نصیب کھول میرا مدد کر میری اللہ مجھے پہنچانے مجھے پہنچانے مرضی تیری اللہ مجھے پہنچانے مجھے پہنچانے مرضی تیری اللہ نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا بلا کے سبھی نصیب کھول میرا بلا کے سبھی میں بھرنا جاما کتے میں بھرنا جاما کتے شہر مدینہ کتے میں بھرنا جاما کتے میں بھرنا جاما کتے شہر مدینہ بڑی دن پاک صدقہ بڑی دن پاک صدقہ کتے شہر مدینہ زہرا پاک صدقہ زہرا پاک صدقہ کتے شہر مدینہ زہرا پاک صدقہ کتے شہر مدینہ غازی عباس صدقہ غازی عباس صدقہ کتے شہر مدینہ نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا اللہ سن لے دعائی نصیب کھول میرا اللہ سن لے دعائی سارے سارے نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا نصیب کھول میرا کر میری اللہ نصیب کھول مل کے بولیے سبحان اللہ. ایک کلام جس میں پنچم پاک سب کا ذکر آئے گا, سب نے مل کے
موجود نہیں بھی ہوتا تب بھی میں اسی طرح حاضر و ناظر ہو کے دیکھتا ہوں۔ دوستو پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ نہ تمہارا خشوع مجھ سے مخفی ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے۔ اب سمجھیے خشوع کیا ہے؟ یہ تو دل کی کیفیت ہے نا، ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اور رکوع کیا ہے؟ رکوع تو ہمارا عمل ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور ہمارے دل کی کیفیات بھی جانتے ہیں، ہماری نیتیں بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارا عمل ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ پہلے تو چلے حضور جب ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود تھے تب تو جانتے تھے، اب تو پردہ فرما گئے، اب تو وصال ہو گیا، کہ اب بھی جانتے ہیں کہ ابھی بھی معاملات ویسے چلتے ہیں؟ تو دیکھیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنے ایام ہیں ان میں سے جمعے کا روز سب سے بہتر ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز ان کا وصال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز سخت آواز آئے گی۔ تو جمعے کے روز میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود مجھے پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے اس کے حضور ابھی تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ زیر زمین چلے جائیں گے، کیا تب بھی ہمارے درود آپ کو پیش کیے جائیں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے اس زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کی زندگی تو ہے یقیناً ہمارے لیے بہتر ہے، باعث برکت ہے، آپ کی موت ہمارے لیے بہتر کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھے پیش کیے فرماتے وقت، کتاب و حکمت عطا فرماتے وقت ان سے عہد کیا لیتا ہے، میثاق کیا لیتا ہے کہ جب اپنی قوموں میں جاؤ تو میرے مصطفیٰ کے گن گاتے رہنا، اس کا میلاد کہتے رہنا، اس کی شان بیان کرتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ دوستو پھر جب ہم حضور کی آمد پر جشن مناتے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دوستو ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وہ حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہیں نا، میلاد اسی کو کہتے ہیں۔ تو خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیا ربیع الاول شریف میں ہماری کوئی لاٹریاں نکل آتی ہیں، کوئی پلاٹ نکل آتے ہیں، کوئی سرکاری کوٹے کی نوکریاں نکل آتی ہیں؟ ایسا ہمیں ملتا کیا ہے؟ جشن خوشی کس چیز پر مناتے ہیں؟ تو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ کیونکہ حضور کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، رحمتیں ملی ہیں، ہمیں یہ قرآن ملا ہے، ہمیں فرقان ملا ہے، ہمیں ہدایت ملی ہے، شریعت ملی ہے، یہ دین اسلام ملا ہے، انہی نعمتوں پر خوشی مناتے ہیں۔ ویسے حضور کا احسان تو ہر ایک پر، ہر چیز پر ہے، چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے۔ بھائی کائنات کی تخلیق ہی آپ کی وجہ سے ہوئی، تو احسان تو سب پر ہوا، لیکن خوشی تو خصوصی طور پر ہم مناتے ہیں۔ تو جو لوگ خوشی مناتے ہیں، جو لوگ میلاد مناتے ہیں، وہ کیوں مناتے ہیں؟ بھائی دیکھیے میلاد تو وہ منائے نا کہ حضور ہمارے لیے جو تحفے لے کر آئے ہیں، جو نعمتیں لے کر آئے ہیں، اس میں سے حصہ بھی پا رہا ہو، ان سے مستفید بھی ہو رہا ہو۔ بھائی مثال کے طور پر میں ایک لنگر چلاتا ہوں، دسترخوان بچھاتا ہوں، آپ اس پہ آتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، آ کر میرا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی دسترخوان بچھاؤں، لنگر چلاؤں، آپ اس پر بیٹھنا تک گوارا نہ کریں، آپ ایک لقمہ چکھنا تک گوارا نہ کریں، پھر آپ نے میرا شکر ادا کرنا چاہیے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ایک کام کیجئے، اس دسترخوان پہ بیٹھ جائیے، زیادہ کچھ نہیں تو ایک لقمہ کم از کم لے لیجئے، پھر میرا شکر ادا کیجئے گا، میں قبول کر لوں گا۔ تو دوستو جو یہ خوشی مناتے ہیں، حضور کی آمد پر رب کا شکر بجا لاتے ہیں، ظاہر تشکر کرتے ہیں، جب تک حضور کے لنگر سے حصہ ہی نہ حاصل کریں تو پھر کس چیز کی خوشی مناتے ہیں؟ میں مثال کے طور پر، بلکہ یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خود کو میلاد منانے کا بھی اہل بنانا چاہیے۔
اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے دادا جان حضور غزالی زمان، ان سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کوئی شخص حج کرنے جائے تو کیا مدینہ حضور کی بارگاہ میں حاضری پہلے دے یا حج کرنے کے بعد دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے اگر وہ آپ کی طرح کوئی متقی پارسا نیک شخص ہو تو اس کو چاہیے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں سے اجازت لے اور پھر جا کر حج ادا کرے. اور پھر فرمایا اگر وہ میری طرح کوئی گناہگار ہو، کوئی ذلیل ہو، حقیر ہو، تو اس کو چاہیے پہلے حج ادا کرے، خود کو پاک کرے، صاف کرے اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. سبحان اللہ. تو پہلے خود کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا اہل بنائے. سبحان اللہ. تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ خود کو میلاد منانے کا اہل بنائے. میں مثال کے طور پر جو شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، جو صبح فجر کی ادا نماز پڑھتا ہو، میلاد وہ منائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ. وہ پھر رب کا شکر ادا کرے، وہ حضور کے آنے پر خوشی منائے کہ یہ مجھے حضور کے آنے سے نماز کا تحفہ مل گیا. مومنوں کی معراج ہے نا نماز، تو حضور آئے، حضور کے وسیلے سے مجھے یہ معراج مل گئی، مجھے اللہ کا قرب مل گیا. میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے، میرے گھر کے معاملات بھی ٹھیک چلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی میری شامل آ رہتی ہیں. اب وہ خوشی منائے، وہ تشکر، اظہار تشکر کرے، بات سمجھ میں آتی ہے نا. جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، اس سے ہدایت پاتا ہو، وہ میلاد منائے تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے. آقا آپ آئے، آپ کے وسیلے سے ہمیں قرآن ملا، یہ اللہ کا یہ کلام ملا، اس کو میں پڑھتا ہوں، میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے، میرے گھر کے معاملات بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، میرے کاروبار کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، میری قبر کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، میری آخرت کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. آقا آپ کے وسیلے سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو اس کے اوپر کوئی خوشی منائے، اظہار تشکر کرے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب بتائیے کوئی شخص وہ نماز تو پڑھے نا، حلال حرام میں تمیز بھی نہ کرے، روزے سے بھی بھاگے، شریعت سے، قرآن سے، سنت سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، واسطہ نہ ہو، پھر وہ میلاد منانے آ جائے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کس چیز پر خوشی مناتا ہے؟ تو دوستو ہمیں یہاں پر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میلاد منانے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں. دوستو جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. دوستو اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے ان کی شہرت سے زیادہ نزدیک ہے. تو اب دیکھیے شہرت سے زیادہ قریب ہونے، نزدیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو ایک ہی ہے، بھائی شہرت کو رگ جاں بھی تو کہا جاتا ہے نا. اگر کوئی کہے کہ شہرت سے زیادہ قریب ہے تو مطلب تو وہی ہوا نا، جان سے زیادہ قریب ہونے کا ہوا. تو ایک مقام پر اللہ رب العزت ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہے. تو دوستو یہاں پر ہمیں مومن کی تعریف بتا دی گئی ہے کہ رب تو وہ ہے جو اپنے تمام بندوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن جس کو حضور کا قرب حاصل ہو جائے، جس کے قریب حضور ہو جائیں، جس کو عزیز حضور ہو جائیں اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو جائیں تو وہ مومن ہو جاتا ہے. اور دیکھیے حضور نے خود بھی فرمایا نا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر لیتے. تو دوستو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے نہ صرف یہ شرط ہے کہ حضور سے محبت ہو، بلکہ محبت بھی ایسی محبت ہو کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اب دنیا کے ہر شخص سے اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت ہو. دیکھیے جان سے زیادہ قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک مثال لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. دیکھیے جو ہم سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا ہمارے اوپر اتنا ہی حق ہوتا ہے نا.
بھائی اگر رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں، سب سے قریبی رشتہ کیا ہے؟ والدین کا ہے ہمارے ساتھ، تو سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا ہے۔ اسی طرح پھر ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو جو جتنا قریبی رشتہ ہے ہمارے ساتھ، جس کا قریبی رشتہ ہے، اس کا اتنا ہی ہمارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح اگر مثال لے لیں ہمسایوں کی، تو دیکھیے جو ہمسایہ ہم سے قریب ہے، سب سے جس کی دیوار کے ساتھ ہماری دیوار لگتی ہے، سب سے زیادہ اس کا حق ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ پھر جو اگلا مکان ہے اس کا حق ہے، پھر اگلے کا ہے۔ تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے۔ اور ان تمام رشتوں سے زیادہ عزیز، زیادہ قریب کیا ہے؟ ہماری اپنی جان ہے۔ تو ہمارے اوپر ہماری جان بچانا واجب بھی ہے، ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس لیے اگر جان جانے کا خطرہ ہو اور اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں، ایسی کیفیت میں وہ چیزیں جو کہ ہمارے اوپر حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جان بچانا ہمارے اوپر واجب ہے، ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پستول لوڈ کر کے آپ کی کن پٹی پہ رکھ دے اور کہے کہ یہ کفریہ کلمات ادا کرو ورنہ یہ بندوق چلا دوں گا، اور آپ کو یقین بھی ہو ایسا کرے گا، اور صرف جان بچانے کی خاطر، یعنی دل میں اگر ایمان سلامت ہو، صرف جان بچانے کی خاطر وہ کلمات اگر ادا کر دیے جائیں تو علماء بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ بخشش فرمائے گا، درگزر فرمائے گا اور ایمان محفوظ رہے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے، جان بچانا واجب ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کا ہماری جان سے زیادہ حق پر ہے۔ تو جب حضور کی بات ہوگی، حضور کی ناموس کی بات ہوگی، حضور کی عزت کی بات ہوگی، حضور کی ذات کی بات ہوگی، تو دوستو وہاں پر جان کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جان کا حق کم ہے، حضور کا حق زیادہ ہے۔ اور دیکھیے اولا کے ایک اور معنی بھی ہے، اولا کے معنی مالک کے بھی، یعنی کہ یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ابھی سردیوں کا موسم آئے گا نا، تو کیا ہوگا؟ صبح جب فجر کا وقت ہوگا تو جسم کیا کہے گا بستر سے مت نکلو، بڑی ٹھنڈ ہے باہر، ہر جگہ گیزر بھی نہیں موجود، گرم پانی کا اہتمام بھی نہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے بیمار بھی پڑ جاؤ۔ جسم کہے گا کوئی بات نہیں، آج قضا کر لیتے ہیں نماز، کبھی کہے گا کوئی بات نہیں، ابھی تو نماز میں بہت وقت ہے، مسجد جانا ضروری تو نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے ہیں۔ جسم تو روکے گا، وہ کہے گا گرم بستر کو مت چھوڑو، لیکن جو مومن ہے وہ جانتا ہے کہ اصل مالک تو حضور ہے، وہ جانتا ہے میرا جسم میرا مالک نہیں ہے، اس کی نہیں سننی، جو اصل مالک ہے بات تو اس کی سننی ہے، حکم تو اس کا بدالا ہے۔ اسی طرح دیکھیے جب ایک صحابی رسول آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور تشریف لائے، جب دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اتار کر پہن دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، سونا حرام ہے نا پہننا، اتار کر پہن دی۔ اب حضور تشریف لے جاتے ہیں تو باقی صحابی جو موجود ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ انگوٹھی اپنی اٹھا لیجیے، کہتے نہیں جی، لوگ کہتے ہیں دیکھیں حضور نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، اٹھانے سے یا چھونے سے تو منع نہیں فرمایا۔ تو بھئی آپ کی ملکیت ہے، آپ کی انگوٹھی ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، اس کو اٹھا لیجئے، گھر میں کوئی پہن لے گا یا اس کو بیچ دیں گے جو رقم ملے گی وہ کام آ جائے گا۔ لیکن وہ صحابی کیا عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس چیز کو حضور نے پھینک دیا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو اٹھانے والا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اتباع کا کمال درجہ۔ اسی طرح دیکھیے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا روز ہے، حضور آپ کو حکم فرماتے ہیں، جمعے کا دن ہے کہ صبح صبح قافلے کے ساتھ روانہ ہونا۔ اب آپ کو خیال یہ آتا ہے کہ قافلہ تو سست رفتار سے چلتا ہے نا، ایک ساتھ چلے گا، اکٹھا چلے گا، تو میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں پھر قافلے کے ساتھ بعد میں شامل ہو جاؤں گا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی، جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں گا، حضور کی زیارت بھی کر لوں گا۔ اب جب جمعے کے بعد حضور کی نظر پڑی اور پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو صبح روانہ کیا تھا۔
تو وہی بات عرض کی کہ حضور میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، بھی قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، ابھی پہنچ جاؤں گا، بس میری یہی خواہش تھی آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں گا، سعادت حاصل کر لوں گا، آپ کی زیارت کر لوں گا، دعا لے لوں گا۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، یہ تمام خلا اگر سونے کی ہو جائے اور اگر یہ تمام سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کو ملا جو سبحانہ والا ہو۔ بھئی ایسا کیا؟ بھئی رکے تو آپ حضور کی محبت میں تھے نا، اور اس کا اجر بھی یقیناً آپ کو ملا ہوگا، بے تحاشا ملا ہوگا، لیکن ان کا اجر زیادہ کیوں اور ان کا کم کیوں؟ وہ اس لیے کہ صبح نکل جاؤ یہ حضور کا حکم تھا۔ تو دوستو سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ اجر وہ کس چیز کے لیے؟ وہ حضور کے احکامات کی پابندی کرنے کی ان کا ہے اور حضور کی اتباع کرنے کا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات اور کو بھی سمجھیے کہ جو جتنا ہم سے قریب ہوگا ہمارے حالات سے واقف بھی تو اتنا ہی ہوگا نا۔ جس کے ساتھ قرب ہوگا وہ ہمارے حالات سے واقف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں ابھی کہوں کہ وہ فلانے ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، ان کا میرا بڑا قرب ہے، بڑا قریبی تعلق ہے، بڑے اچھے یار ہیں، بڑے دوست ہیں، اور دوسرے روز ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ پھر مجھے کہیں کہ اچھا کل ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس پہ تو نظر نہیں آیا آپ، اور میں آگے سے کہوں اچھا ان کا کوئی بیٹا بھی ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا قرب ہے، یہ کون سی دوستی ہے؟ آپ تو بڑے دعوے کر رہے تھے۔ اگر اتنا قرب ہوتا تو کچھ تو ان کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے نا، ان کے بچے کا ولیمہ ہو گیا، اتنا جانتے نہیں آپ اور باتیں کرتے ہیں قرب کی۔ تو دوستو جو جتنا قریب ہوتا ہے ہم سے حالات سے اتنا ہی واقف ہوتا ہے۔ تو حضور جب ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہیں تو گویا حضور ہم سے بھی بہتر ہمیں جانتے ہیں۔ دیکھیے نا، یہ تو حضور نے خود فرمایا، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اپنے رکوع اور سجود اچھی طرح سے ادا کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پشت کے پیچھے سے تمہارے رکوع اور سجود دیکھ سکتی ہوں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں جس طرح میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سے آگے سے دیکھتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا حضور نے کوئی کیمرے لگائے ہوئے تھے یا حجرے میں کوئی شیشہ لگایا ہوا تھا؟ ادا کروں گا، دعا دوں گا، اور جو برے اعمال ہوں گے، جو گناہ ہوں گے، ان پر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں۔ دوستو حضور کو ابھی بھی ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ابھی بھی ہمارے درود ان تک پہنچتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس ان کا سلام پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات دیکھیے اور سمجھیے، جب ہم جان کی بات کرتے ہیں تصور میں ہمارا یہ جسم آتا ہے نا، جب تک جسم باقی ہے تب تک جان باقی ہے نا، جب جسم ختم ہو جائے گا تو جان تو چلی جائے گی۔ بھائی جب تک دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تبھی تک جان باقی ہے نا۔ جب دل بند ہو جائے گا، جب سانسیں تھم جائیں گی، خون جم جائے گا، جب یہ جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا تو جان چلی جائے گی۔ تو دوستو حضور تو ہم سے ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بے شک یہ جسم ختم ہو جائے، بے شک دل دھڑکنا بند ہو جائے، بے شک یہ سانسیں تھم جائیں، بے شک خون رگوں میں جم جائے، چاہے ہمارا جسم وہ مٹی میں مل کر گل جائے، سڑ جائے، جسم ختم ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن حضور کا قرب نہیں جاتا، حضور کا قرب ختم نہیں ہوتا۔ وہ اس جسم کے گل سڑ جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستوں قبر میں کیا حضور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا نا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہم سے پوچھا جائے گا نا، حضور تشریف لائیں گے نا، ہمیں زیارت کرائی جائے گی نا، پوچھا جائے گا نا کہ یہ تو بتاؤ یہ حسن پیکر و جمال کون ہے؟ یہ پیکر حسن و جمال ہے کون؟ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ تو دوستو وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر حضور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا نا، منافقین ایسے ہوں گے نا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو خود کو مسلمان تو کہتے ہوں گے
لیکن حضور کا عشق ان کے دلوں میں نہیں ہوگا. اب ساری عمر اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہوگا لیکن وہاں کیا کہیں گے؟ لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے نہیں پہچان سکیں گے حضور کو. ساری عمر آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود. تو بتائیے ہم نے کیا حضور کو دیکھا ہے؟ ہمارے پاس کوئی فوٹوگراف ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی تصویر نہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ قبر میں حضور کو پہچاننے کے لیے کیا چاہیے؟ سر کی آنکھ نہیں چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے، سبحان اللہ، محبت کی آنکھ چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو دل میں جب حضور کی محبت ہوگی، جب حضور ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہوں گے، جسم تو بھلے ختم ہو جائے گا، حضور کا قرب تو ساتھ رہے گا. تو دوستو جو بھی مومن ہوگا وہ قبر میں جا کر حضور کو پہچان جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے ایک آخری جملہ بول کر بس آپ سے اجازت لوں گا. جو بات میں نے پہلے آپ سے کی تھی اسی حوالے سے. دیکھیے ہم میلاد مناتے ہیں، ہم جھنڈیاں لہراتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم یہ تمام اہتمام کرتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں. اللہ ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، کرنا چاہیے. لیکن کیا ہم حضور کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں؟ تو میرے مرشد اکثر کہا کرتے ہیں کہ میلاد منانا بڑی اچھی بات ہے، میلاد منانا چاہیے، لیکن میلاد منانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میلاد والے کو منانا ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت محمدی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی غلامی عطا فرمائے. اوروں کو جو نصیحت کرتے ہیں اللہ ہمیں خود بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین جو ذکر اذکار تھے تمام دا ثواب ختم شریف پڑھے گئے دا ثواب اور طعام دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکس پناہج محبتاً عقیدتاً نظرانتاً پیش کرنے قبول فرما. آقا علیہ السلام دی وسیلہ رب دے والدین طیبین طاہرین دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. حضور علیہ السلام دی وسیلہ جمیع مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات دی ارواح کو ایصال ثواب کرنے قبول فرما. یا اللہ تمام کلمات طیبہ دے ثواب اور کام دا ثواب حاضرین محفل دے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار یہ دنیا کے پردہ فرما چکے ہیں تمام دی ارواح کو ایصال ثواب کرنے قبول فرما. یا اللہ خصوصاً بالخصوص حضور غزالی زمان حضرت علامہ مولانا سید احمد شہید صاحب کاظمی صاحب بہت سونے انداز اللہ رسول دی شان بیان کرنے پیان. حضور کی بلا چادر پوشی تھی نہیں پیے آپ حضرات دی بارگاہ وچ ایو التماس سے درود و سلام پڑھتے اڑیں ملک کر دے سو تاکہ جویں چادر دی نورانیت ایویں درود و سلام دی نورانیت اللہ تعالی حضور کی بلا سید ایاز حسین شاہ صاحب دی مزار دے اوتے اپنے بے بہا رحمتیں دا برکتیں دا نزول فرماوے. حضور کی بلا فخر السادات سید ایاز حسین شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ بڑی اپنی محبت دا اظہار کرے دوئے اور فخر السادات جگر گوشہ حضور کی غزالی زمان حضرت سید احمد شاہ صاحب کاظمی بھی اپنے محبت نواز دے ہوئے ماشاءاللہ درود و سلام پڑھتے منہ دے مل کر دے سو تاکہ آپ سارے دی حاضری لگ ونجے آپ سارے دا آیا ساجایا تھی ونجے. چادر پوشی تھی دی پیسی مزار دے ہوتے فخر السادات حضرت قبلہ سید محمد ایاز حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم نور اللہ مرکدہ. اللہ تعالیٰ آپ دی مزار دیتے برکتاں رحمتاں کرم نوازیاں نازل فرماوے. اللہ تعالیٰ پورے سادات گھرانے دی گلشن دی ہمیشہ خیر فرماوے. گلشن کو ہمیشہ سر سب سر سب سلامت و کرامت رکھے ماشاءاللہ. درود پاک پڑھ دے
شکار ڈیسو تاکہ آپ سارے دی بھی حاضری لگ ونجے حضور قبلہ سید اجاز حسین شاہ صاحب دی ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش آپ دی محنت اتنا اشاقہ نے مصطفیٰ کو کانڈھا اور سبدہ آمنا اللہ سے اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور حضور قبلہ سید اجاز حسین شاہ صاحب دے اللہ سونا علم و عمل آل اولاد اپنی برکت دینا نزول فرماوے اب دعا فرمیندے پھر تقریباً آپ حضرات بھی دعا شامل کیے آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ سب حضرات اپنی اپنی جاتے تشریف رکھو اپنی اپنی جاتے ہون انتظامیہ دسترخوان لیسی تاکہ انہیں کو کہیں قسم دی مشکلات نہ تھی برائے کرم اپنی اپنی نشست تشریف رکھو امن و امان سلامتی استحکام نصیب فرما عالم اسلام میں خیر فرما دہشت گردی دا خاتمہ فرما دہشت گردیں کو من اللہ دنیا و آخرت رسوا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد سید اجاز حسین شاہ صاحب بخاری انہوں نے تمام برادران عزیزان ملا اللہ کا حفظ و امان پروردگار عالم آل بیت اصحاب صدقہ اصل سارے کو اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما محبت رسول محبت آل رسول صدقہ کریم اللہ صدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام عزت بے بہا برکت عطا فرما الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتیں جو عمل کرنے کی توفیق